خوفِ خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے، عربی میں کہہ لیں اگر معنی معلوم ہے تو، نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سنا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب کھا پی اور سو سکیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں آئے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ نمک کسی کو نہیں دینا چاہیے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نمک اور آگ میں تو سب حصے دار ہیں۔ حدیث پاک میں مطلب نمک تو دینے کی ترغیب موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ۔ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرہ، جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا، اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا، اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے، اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے، تو گویا گردن کو آزاد کیا، یعنی غلام آزاد کیا۔
اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا. عوام ہے بس وہ چلاتے رہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. نہیں اچھا ثواب کا کام. اچھا ثواب. نہ کوئی بولے گا کہ پڑوسن بولے گی کہ نمک تھوڑا دے دو ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، تو نمک بہت سستی چیز ہے نا، تو غالباً یہ کہ وہ پڑوسیوں پر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا. ہاں گوشت تھوڑا دے دو کم پڑ گیا تو بوجھ پڑے گا. نمک بالکل دے سکتے ہیں. کچھ ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جنہیں عادت سی ہو جاتی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ہفتے میں وہ 4-5 دفعہ نمک لینا، کوئی 2-4-5 دفعہ ماچس کا مطالبہ کرنا، کوئی 2-4 ہفتے میں کوئی 2-4 دفعہ اگر کوئی چینی، چائے پتی، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی پڑوسی مانگتا ہے تو اس کے تعلق سے پھر ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ پھر جب اسے بولتا ہے کہ ختم ہو جاتا، مہینے کے آخر میں بندہ چلو ختم ہو گیا تو 1 مہینے میں کوئی 1 دفعہ کر لیا، لیکن نمک ہر 2-4-6 دنوں میں اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ پڑوسی کی طرف سے رہتا ہے تو اس پڑوسی کو کیا کرنا چاہیے جو مانگ رہا ہے، اور جو دینا چاہتا ہے اس کو کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ ہر چیز تو مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ مانگتا رہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ایسے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے بلا تکلف یہ لیتے ہیں دیتے ہیں، تب تو حرج نہیں ہوتی. ورنہ یہ کہ صرف ون سائڈ ہے، یہ ایسا آدمی مانگن بولتے تھے، مانگن ہے، یہ مانگتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل یعنی کہ اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے، اور بلا حاجت شرعی، بلا اجازت شرعی سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ذلت بھی، اپنی عزت بھی تو اس سے خراب ہوتی ہے، ویلیو نہیں رہتی ایسے پڑوسی کی. اس لیے وہ کبھی اتفاق کے جیسے نمک کم پڑ گیا اور مانگ لیا تو اور چیز ہے. سردی ہے اور کہتے ہیں کہ خشکی کے سبب جلد پھٹ جاتی ہے، ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں، تو جب اس طرح کی کوئی چیز لگانی ہے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو سکتی ہے، اور علاج یہ سنت ہے. تو یہ ویسلین لگاتے ہیں جب جلد پھٹ گئی تو اس لیے لگاتے ہیں کہ جلد صحیح ہو جائے، اسکن جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. ایک علاج ہی کر رہا ہے، دوا کر رہا ہے. تو یہ دوا کرنا، علاج کرنا یہ سنت ہے. ساتھ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو واقعی عبادت پر قوت تو حاصل ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ وضو اتنا دشوار ہوتا ہے، یہ پھٹتا ہے نا، جی پانی لگتا ہے تو جان نکلتی ہے. یہ وضو کرنا اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے، عبادت بھی، اور دوسری عبادت کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز تو ہوگی ہی نہیں. ٹھیک. آپ کے تعلق سے سوال آیا ہے کہ آپ نے روحانیت کے لیے کتنے چلے کاٹے؟ میرے اندر روح ہے اتنا تو یہ فائنل ہے کہ میں بول رہا ہوں. روح نہ ہوتی تو میں بولتا ہی نہیں. یہ روح تو مجھے حاصل ہے. حاکہ روحانیت کے لیے، جس کو روحانیت ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مطلب وہ کوئی کوشش نہیں. چلہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. چلہ اصل ہوتا ہے 40 دن کا. چہلا شاید اس سے چلہ بناؤ، چہل مانے 40. یہ بزرگوں سے مطلب اولیاء کرام غاروں میں عبادتیں کرتے تھے، وہ انہی کا حصہ تھا. یہ روحانیت پانے کے لیے کوئی یہ شرط بھی نہیں ہے، اللہ جس کو عطا کر دے. بزرگوں کی صحبت سے اور نظر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. کتنا خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی شوگر ٹیسٹ کرتا ہے تو کیا یہ جو اس میں جتنا خون دینا ہوتا ہے کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور وہ جو ٹچ کر کے انگلی پر جی یہ قطرہ ابھرتا ہے، اصل بہتا نہیں ہے. نوٹ یہ کیا میں نے. اب خدا جانے یہ نکال لینے کے بعد بھی پھر شاید نکلتا ہو بھی کچھ محض کو. بہرحال یہ ہے مسئلہ کہ اگر خون ابھر گیا، بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا.
اور چونکہ وضو نہیں توڑ رہا تو یہ ناپاک بھی نہیں ہے. اور اگر بہا گیا جیسے قطرہ ابھرا، اب قطرہ ایک طرف کو ڈھلک گیا ہے نا، بہہ گیا، تو اب یہ جو بہہ گیا نا تو یہ وضو کو توڑے گا، اب ناپاک بھی ہے. SMS کے ذریعے سوال آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی صورت باقاعدہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ یہ عمل بن جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد حصول ثواب ہوتا ہے، کیا صورتیں بھی ٹھنڈی یا گرم ہوتی ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. شاید یہ دو سوال ایک ساتھ ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھی جاتی ہے نا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں تو واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں نماز کی سب میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے، پابندی سے پڑھی جاتی ہے. پھر کسی کو اور کوئی سورت ہی یاد نہیں ہے، صرف قل هو اللہ شریف یاد ہے، تو یہ اگر وہی پڑھتا ہے قل هو اللہ ہی پڑھتا رہے تب بھی کوئی عرض نہیں ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان وحبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، ایک جنگ. یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے، وہ صاحب اپنے اصحاب کو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. سریے سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں. یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ حدیث میں بخاری شریف کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، یعنی قل هو اللہ شریف سے، قل هو اللہ شریف کی سورت سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. تفسیر صحابی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرے اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقے سے یعنی تنگ دستی سے غربت سے محفوظ رہے گا. اور یہ بہت مجرب عمل ہے، یعنی کہ تجربہ کیا ہوا یا بہت ایتھنٹک جس کو بولتے ہیں مضبوط عمل ہے. کچھ صورتیں ٹھنڈی گرم بھی ہوتی ہیں. سورۃ الملک روزانہ رات کو پڑھنی ہے، اس کی فضیلت ہے. جی ہاں، ہمارے یہاں پر معمول ہے، عیسائی بھائی پڑھتے بھی ہیں، ایک تعداد ہے آپ کو ملے گی جو سورۃ الملک پڑھتے ہیں روزانہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور رائے ہے کہ ٹھنڈی گرم ہونے کا تو تاثیرات تو ہوتی ہیں اس کے، وہ ٹھنڈی گرم کا تو پتہ نہیں، جلالی جمالی یہ اوراد وظائف میں ہوتا ہے. بعض اوقات یہ کہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس کی بھی مثالیں پہنچتے بھی ہیں نقصان، لوگ بتاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں. مسجد جی جی نہیں ارشاد فرمائیں. درست پڑھے، اور اگر وہ کوئی وظیفے کی صورت ہے تو صاحب اجازت سے اجازت لے یا اس کی نگرانی میں پڑھے تو پھر وہ کہ خطرہ جو ہے نا وہ اتنا نہیں رہتا چوٹ لگنے کا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کو وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں، وہ اگلا اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے بعض اوقات. تو اب یہ کوئی لمبی چوڑی تعداد بھی بتا دی کسی نے، خود کبھی خواب میں بھی نہیں پڑی، اس کو بتا دی
ابھی اس نے پڑھا اور اب موج کرے، گھر والے وہ دعائیاں دے رہے ہیں جس نے بتایا اس کو، اس کی ہر بعض وقت چوٹ لگ جاتی ہے۔ یہ آج کل جیسے سردیوں میں ہیٹر چلائے جاتے تو وہ معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں مسجد میں ہیٹر چلانے کے لیے ماچس جلائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماچس کی تیلی جب جلتی ہے تو اس سے بدبو نکلتی ہے، مسجد میں تو ماچس کی تیلی جلانا جائز نہیں ہے۔ باہر سے مطلب کوئی سی صورت نکالے کہ جس سے بدبو نہ ہو، ایسی چیز سے کام کر رہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، دورہ حاضر میں کیسے بے پردگی سے بچیں؟ کہ ہم بازار جائیں تو ہر جگہ بے پردگی، ہم کسی کمپنی، کسی آفس، کسی مال یا کہیں پر بھی جائیں تو ہر ریسپشن پہ، ہر جگہ پر کاؤنٹر پہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو ہم کس طرح ان عورتوں سے بچیں؟ اور ہمیں کئی جگہ پر ان سے بات کرنا پڑ جاتی ہے، تو اب اس صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھو، بے پردگی تو حرام ہے، اس دور میں بھی حرام تھی، اس دور میں بھی حرام ہے، آگے چل کر بھی حرام رہے گی، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا آگے آیتیں نازل ہو گئی، اب کو اس کو تبدیل تو کرنے سے رہا۔ یہ پردے کی صورتیں بدلتے رہنا وہ الگ بات ہے حالات کے حساب سے، لیکن پردہ یہ تو فرض رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب یہ کہ بات چیت کرنا، کاروبار کرنا عورت کے ساتھ، یہ ہے تو جائز، لیکن یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے بندہ، آنکھیں اس طرح نیچے رکھے کہ اس کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے، زرق بر کپڑے پہن کر آتی ہے، بے پردہ آتی ہے، اب نظر اٹھائے بغیر بات کرنے کی پریکٹس بھی تو نہیں ہے نا، ہم نے تو وہ اتنا زور لگایا نگاہ نیچی کر کے بات کریں، نگاہ نیچی کر کے بات کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی عادت کتنوں کی بنی ہوگی۔ اب اگر نگاہ نیچی کر کے عادت نہیں ہے بات کرنے کی تو عورت آئی تو بات تو منہ دیکھ کر ہی کرے گا، منہ دیکھ کر کرے گا تو جو کچھ نظر آئے گا اب سمجھتے ہیں جو فساد ہوگا اپنے دل کے اندر۔ اسے رامرد ہے تو اس کو بھی نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی عادت سے کسی حد تک ظاہر بندہ بچ رہتا ہے، ورنہ پھر بچنا مشکل ہے۔ عادت بنائے، پریکٹس کرے نگاہ نیچی رکھ کر بات کرنے کی۔ ویسے چہرے کی طرف بات کر کے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مطلب وہ ایک نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانا ایک اچھا کام ہے۔ بلا ضرورت نہ دیکھے کسی کے چہرے کو، ضرورت ہے کوئی صحیح مقصد ہے دیکھنے میں، حرج بھی نہیں ہے، عورت کو تو دیکھنا ہی بنا ہے نا، عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض عورتیں تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے خاوند ان کو آواز دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہم تسبیح مکمل کر کے پھر ہی بولیں گے، تو ان کا تسبیح پڑھنا مکمل کرنا پھر جواب دیں یا وہ بیچ میں ہی جواب دے سکتے، بہتر کیا ہے ان کے لیے؟ موقع کی مناسبت سے ہوگا، یعنی کہ ایسا وظیفہ شوہر کو بھی پتا ہے، بعض شوہر بھی اب یہ پیالہ اٹھانا یہاں تو وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اٹھا دے، پانی بھر کے دے دے، تو اب یہ اس طرح تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ پڑھ رہی ہے، شوہر کو پتا ہے کہ یہ پڑھتی ہے اور اس دوران نہیں بولتی، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کے جذبات کا احترام کرے۔ ایسی صورت میں اس نے بھی جواب نہیں دیا اور کوئی فساد کا اندیشہ نہیں ہے، نہ شوہر کو کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، تو پھر یہ کہ یہ ایسی کوئی یعنی کہ بڑی بات نہیں ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ ہاں، بالخصوص بعض وظائف وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پورا متصل کرنا ضروری ہوتا ہے، بات کرے گا دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ہر وظیفے میں ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن اگر فساد ہوتا ہے تو شوہر ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ مطلب یعنی کہ بات معمولی ہو، لیکن شوہر ناراض ہوتا ہے اگر یہ پیالہ اٹھا کر نہیں دیا، پانی بھر کے نہیں پلایا، تو پھر عورت کو اس کی فرمانبرداری کرنی ہے تاکہ گھر بھی چلتا رہے. تو گھر خراب ہوا چک چک ہوتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. پیارے پیارے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے، مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی ایک جگہ پر. وہاں پر جنازہ پڑھا گیا. جنازہ پڑھنے کے بعد سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے اور اہل خانہ نے قرآن پاک پکڑا اور پیسے پکڑے، 15,000 ہوں گے کم و بیش، اور سب کو بٹھا لیا اور سب کو ہاتھ لگوایا ان پیسوں پر اور قرآن پاک پر. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مرنے والے کے لیے نماز و روزوں کا فدیہ وغیرہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سب کے ہاتھ لگائے گئے، تقریباً 3 مرتبہ سب کے یہ چکر لگا کر ہاتھ لگایا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ پیسے نکال کر سب میں تقسیم کر دیے، 100 روپیہ سب کو دے دیا. کیا اس طرح کرنے سے نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری مغفرت فرمائے. فدیہ ادا کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح تو فدیہ نہیں ہوگا. ہاں اگر قرآن کریم کا نسخہ کسی کو بطور فدیہ دیا نماز کا، اور جس کو دیا وہ بھی شرعی طور پر لینے کا مجاز ہے، حقدار ہے، جیسے شریف فقیر ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا ہے. تو جتنا اس کا ظاہری قیمت ہے نا، اب ہدیے بھی مختلف ہوتے ہیں قرآن کریم کی چھپائی اور کاغذ کے حساب سے. تو جتنی رقم اس کی ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے بنتی ہے، یہ بس اتنی رقم سمجھو وہ فدیے کے طور پہ سامنے والے کو دی گئی. اچھا، اسی طرح مطلب یہ کہ یہ رقم جو بانٹی گئی تو سارے تو یہ فقراء تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اندر مکس ہی ہوتے ہیں. یوں یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ہاتھ لگوانا یہ تو بالکل ہی فضول ہے، تو مقصد ہی نہیں ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا روزوں کا حساب لگا لیا جائے کتنی اس پر قضا ہے، پھر ایک نماز کا فدیہ بنے گا ایک صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے، تو اتنی رقم مطلب ایک نماز کے بدلے تو روزانہ یعنی کہ فرض نمازیں ایک وطر اس کا بھی دینا ہے. یہ ایک دن کے 6 صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینی ہے شریف فقیر کو، اور اسی طرح روزوں کا تو ایک فدیہ دینا ہے. یہ سارا حساب لگا کر یہ رقم لے لیں اتنی کہ اس کو دینی ہے، مثلا 10,000 روپے لے لیے، 15,000 لے لیے، اور اس کے جتنے فدیے بنتے یہ بھی آپ نے حساب لگا لیا. آپ کو ایک شریف فقیر سے آپ چاہیں تو ترکیب بنا لیں کہ آپ اتنی نماز و روزوں کا اس کو دے دیں فدیہ، نمازوں کا دے دیں، فجروں کا دے دیں، ظہر کا دے دیں. تو اس طرح وہ قبضہ کرے، پھر یہ آپ کو چاہے تو واپس لوٹا دے. یہ لوٹ پھیر کرنے سے، لین دین کرنے سے بھی یہ ہیلا ہے. اس طرح بھی فدیہ ادا ہوگا نہیں. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جس کا آپ نے فدیہ ادا کیا، امی کا، ابو کا وغیرہ، تو وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ نماز روزوں کہ وہ جو بوجھ ہے ان کا اتر جائے اگر قضا ہیں تو. یہ ایک طریقہ ہے اس کا. یہ قبرستان میں جو آپ نے بتایا یہ کیا تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کا فیضان نماز کے احکام ایک رسالہ ہے، قضا نماز کا طریقہ، اس میں یہ فدیے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور مکتبۃ المدینہ سے غالباً ایک رسالہ بھی مل جاتا ہوگا قضا نماز کا طریقہ، تو اس میں فدیے کا طریقہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ بہنیں ملتانی نام کی مٹی کا کاروبار کرتی ہیں، کیا یہ کھانا اور اس کا کاروبار کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. ملتانی مٹی عورتیں کھاتی ہیں، تو مٹی
نقصان پہنچنے کی حد تک کھا لینا، اتنی کھا لینا کہ نقصان کرے، تو یہ حرام ہے. تو اس سے اتنی کم کھائی کہ نقصان نہیں کرے گی تو حرام نہیں ہے. تو اب اس کا کاروبار تو اس کا جائز ہے، کیونکہ ایک تو یہی ہے اس کے کھانے کا، اور دوسرا یہ اس میں لیپ وغیرہ کے بھی کام آتی ہے، یعنی چہرے وغیرہ پر بھی اس کو لگاتے ہیں. بنی ہوئی یہ جو اس کا گیلا بناتے ہیں، اور گیلا بنا کے ملتانی مٹی مختلف چیزوں پر لگائی جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر جیسے آپ نے جو صورت بیان کی ہے کہ حلال ایک طریقہ اس کا موجود ہے استعمال کا، تو اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بنی ہوئی کھاتے ہیں، انہیں سینکی ہوئی، ہاں سینکی ہوئی کھاتی ہیں عورتیں، کچی تو مجھے نہیں پتا، یہ سینکی ہوئی کھاتے ہیں یہ پتا، بچپن میں بہت دیکھی ہے. میٹ میمنی میں یہ میٹ عورتیں شوق سے کھاتی ہیں، تھیں اب بھی کھاتی ہوں گی، ذرا ہمارا ماحول بدل گیا. میٹی اچھا، تو آپ کے گھر میں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب. تو اتنی سی کھا لی کہ نقصان نہیں کرے گی تو جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے سوال ہے کہ بانڈ کی انعامی رقم جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جائز بانڈ جو ہیں ان کی انعام کی رقم بھی جائز ہے، جبکہ وہ پرچیاں خرید کر نہ ہو، اپنے بانڈ پر جو جیسے لگی وہ انعام لگ گیا وصول کر لیا. اور ناجائز والا بانڈ بھی تو ہے نا، پریمیم بانڈ کہلاتا ہے وہ، پریمیم بانڈ، جی ہاں یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے تو کیوں ہے؟ اصل میں وہ سود کی صورت ہے. جائز بانڈ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں انعامی رقم نکلتی ہے، یہ اصل میں اس پر مخصوص مدت کے اندر رقم دی جاتی ہے. پریمیم کی صورت ہو جاتی ہے، اس کی حکومت جو ہے اس کے اوپر رقم دیتی ہے، تو یہ قرضے کی ایک طرح سے صورت ہوتی ہے جس کے اوپر نفع مل رہا ہوتا ہے. اچھا، کیکڑے کا سوپ پینا کیسا؟ کیکڑا کھانا حرام ہے، مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور کھانا حرام ہے. تو یوں کیکڑا بھی چونکہ مچھلی نہیں ہے تو یہ بھی حرام ہے. تو اب اس کا سوپ پیئیں گے تو وہی کھانا ہی ہوا نہیں، بھی اس کا عرق، یہ بھی حرام. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو سوپ والے ہیں وہ مرغی کے پنجوں کا بھی استعمال کرتے ہیں سوپ میں، تو کیا یہ والا سوپ پی سکتے ہیں؟ پنجے اچھی چیز ہے، فوائد ہے اس کے تو. ہاں اگر یہ کہتے پنجے کو مرغی کہا نہیں جاتا، جیسے پائے ہوتے ہیں، پائے کو گوشت نہیں بولتے، پایا زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کو گوشت نہیں بولتے. گوشت اور چیز ہوتی ہے، پائے اور چیز، کلیجی اور چیز ہوتی ہے، دل گردے اور چیز ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پنجوں کا سوپ اگر وہ بیچتا ہے تو بتانا پڑے گا کہ یہ مرغی کا گوشت کا نہیں ہے پنجے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو گوشت کا سمجھ کر شاید پیتے ہوں گے کہ پنجے دیکھیں گے تو وہ کر کے نکل جائیں گے کہ نہیں چاہیے. عام طور پر آدمی اس کو ایسے گھن کھائے گا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بتا دے کہ یہ ہے پنجوں کا، یہ پنجوں کا ہے، یہ مرغی ہے گوشت کا، الگ الگ یا تو رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کن رشتہ داروں سے شادی ہو سکتی ہے؟ جو مطلب یعنی کہ غیر محرم ہیں ان سے تو شادی ہو سکتی ہے، اور محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور غیر محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں یعنی کہ عارضی طور پہ حرام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو بیوی ہے اس کی بہن ہے غیر محرم، لیکن بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ حرام ضرور ہے لیکن وہ ہے غیر محرم. اگر بیوی سے کسی طرح بھی بیوی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی تو
اس صورت میں اس کی بہن سے نکاح کی صورت تو موجود ہے، ہو سکتی ہے۔ یادگار کے طور پر مردے کی تصویر لینا درست ہے، لے سکتے ہیں؟ مردے کی تصویر آخری دیدار، یعنی ایک تو تصویر جو ہے وہ موبائل یا ڈیجیٹل جو ہوتی ہے اس پر تو تصویر کے احکام ویسے ہی نہیں ہیں، اور ویسے جو تصویر ہوتی ہے اس پر یہ ہے کہ اگر تو وہ مردہ کی حکایت کرتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ زی روح نہیں ہے، اس کے اندر روح نہیں باقی بچی، مر گیا ہے، تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے، کیونکہ جو ممنوع ہے یعنی منع جس سے کیا گیا ہے وہ زی روح یعنی روح والے کی تصویر منع کی گئی ہے، اور اگر اس کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا یعنی اس کی حالت سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرا ہوا ہے بلکہ زندہ ہی معلوم ہو رہا ہے، تو پھر اس کی تصویر جو ہوتی ہے وہ بنانا جائز نہیں ہوتا، وہ تصویر کی جو ویسے ناجائز ہے۔ البتہ اگر کوئی تصویر اس لیے بناتا ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ تجدید حزن کرے گا، یعنی بار بار اس کا غم پیدا ہوگا، تو پھر یہ ممانعت کی صورت ہوگی۔ سلو مردے کی یوں کہ جیسے باپ انتقال کر گیا، باپ کی وہ زندگی کی تصویر رکھے، شاید سوال میں یہ آتی ہو سکتا ہے، تو اس طرح یہ تو وہ تو زندہ کی تصویر ہوئی، والد فوت ہو گئے تو یادگار کے طور پہ کوئی اپنے آخری دیدار کی تصویر کوئی یادگار کے طور پہ رکھتا ہو، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، رکھتے وہی ہیں مرے فوت ہو چکے مرحوم والد صاحب کی تصویر، تو وہ تو ناجائز ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے یہ عرض ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ اولاد کو ثواب ملتا ہے ماں باپ کو دیکھنے سے بھی، تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ ماں باپ اولاد کو دیکھے تو اولاد کو ثواب ملے؟ وہ صورت بیان کر دیجئے، اور نیز فضائل بھی بیان کر دیجئے کہ اولاد کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کے والدین کے ثواب میں بڑھوتی ہو، والدین ان کو دیکھے اور ان کو بھی ثواب ملے، والدین دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیرہ۔ اولاد بھی دیکھنے والی بنے، بچہ تو اچھا لگتا ہے، ماں باپ محبت سے دیکھتے ہیں، بڑا ہوتا تو پھر بعض اوقات بہت کڑوا ہو جاتا ہے، چھوٹا بھی بعض اوقات کھٹا میٹھا ہوتا ہے، کبھی میٹھا میٹھا بھی ہوتا ہے لیکن کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے، شرارتیں کرتا ہے تو پھر میٹھا نہیں لگتا اس وقت تک کے لیے۔ تو بڑے جب نافرمانیاں کرتے ہیں ستاتے ہیں تو ظاہر پھر وہ ماں باپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا والدین کی طرف نظر کرنا اور ان کا تیری طرف نظر کرنا، تیرا ان کے ساتھ ہنسنا اور ان کا تیرے ساتھ ہنسنا، راہ خدا میں تلواریں ٹوٹنے یعنی جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد اپنے بیٹے کو دیکھے اور خوش ہو جائے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ عرض کی گئی اگرچہ دن میں 360 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا ترجمہ یہ انصب اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شرح حدیث یعنی اگر ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو رحمت اور رضا کی نظر سے دیکھیں، یعنی اس کے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے اور نافرمانی نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں تو ان کے ہر مرتبہ دیکھنے پر اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اللہ پاک کی فرما برداری اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے رب کریم کی رضامندی اور والدین کی خوشنودی دونوں سعادتوں کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے ہاتھوں ہاتھ اس طرح کا سوال بھیجا ہے کہ اگر بچہ عالم بن جائے اور ماں باپ اس کو دیکھیں تو کیا پھر ثواب ملے گا؟ عالم نہ آپ جواب نہیں دو، بڑے ہو جائیں پھر دینا. بیٹا عالم ہو جائے اور ماں باپ تعظیم کی نیت سے، جیسے عالم دین کی تعظیم کی نیت سے وہ دیکھنا، عالم کو ثواب جو ہے نا وہاں یہی ہے کہ تعظیم کی نیت سے دیکھے. خار بازی میں دیکھنے سے تھوڑی ثواب ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے دیکھے تعظیم کی نیت سے کہ ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے تو ثواب ملے گا. تو یہاں بیٹے باپ بیٹے کی تخصیص تو نہیں ہے. 5 مصحف قرآن پاک، کعبہ شریف، والدین، زمزم اور عالم دین. اور بھی ہیں لیکن 5 حدیثوں خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. یہاں وہی کہ تعظیم کی نیت سے نا. ہاں تو اگر بیٹا بھی عالم دین ہے تو ماں تعظیم کی نیت سے دیکھے گی تو ثواب کی حقدار تو ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں چاچا پاکستانی اور میں مدنی چینل سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ جب ملا ہوں میرا دل باغ ہوا ہے. دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں الیاس قادری صاحب، جن سے میں بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، تندرستی والی زندگی دے، اور ماشاءاللہ جس طرح وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک کو ان کو لمبی زندگی دے تاکہ اسی طرح دین کی خدمت جاری رہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ دعائیں دینے کا. تقبل اللہ تعالی. ایک سوال آیا ہے، کیا عورتوں کا پائل پہننا جائز ہے؟ اور کیا یہ کہنا درست ہوگا، صحیح ہوگا کہ جو عورتیں پائل پہنتی ہیں اس سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ اچھا گھنگرو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کاٹ دیا، گھنگروں کو کاٹ دیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضرت سیدتنا بنانہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجھن تھے جو آواز کر رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجھن توڑ دیے جائیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانجھ ہو. پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 8 تا 9 یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بجنے والے زیور کے استعمال کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نہ محرموں مثلا خالہ ماموں چچا پھوپھی کے بیٹوں جیٹھ دیور بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار یعنی بجنے کی آواز نہ محرم تک پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام حشمت علی قادری ہے اور میرا جو ہے بیسکلی کیک کا کام ہے. اور میرا پہلا سوال آپ سے سالگرہ کے حوالے سے ہے کہ جو موجودہ دور میں آج کل جو چل پڑا ہے ایک نیا رواج، لوگ دکانوں کی اوپننگ پہ بھی کیک کٹواتے ہیں اینیورسری کے حوالے، یعنی کہ 25 سالہ کوئی سلور جوبلی بھی کیک کاٹ رہا ہے. اس کے علاوہ لوگ جو ہے اب برسی کی تقریبات میں بھی کیک کاٹنے لگ گئے ہیں. ایون کہ لوگ مطلب مختلف
जवाज निकाली केक काटने के, तो ये सब करना कैसा है? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जो हम ये नाम लिखते हैं केकों पर मुख्तलिफ टाइप के, उसके बाद फिर केक काटते हैं, ये करना कैसा है? इसके अलावा हमारे यहाँ मुख्तलिफ आर्टिकल्स बनवाए जाते हैं केकों पर, मुख्तलिफ शिकायत बनाई जाती हैं कार्टून टाइप की। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं ये भी फरमाइश करते हैं कि केक पे हमारी तस्वीर लगा दी जाए जो कि अक्स पे मुश्तमिल होती है। तो ये सब करना कैसा, हमारी आप शरई तौर पर रहनुमाई भी फरमा दीजिए ताकि हमें अपने काम को जायज़ तरीके से करने में आसानी हो। ऐसा मेरा आपसे एक सवाल ये भी था कि हमारे पास जो एक एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास काम करते हैं बहुत सारे, ये इनसे हमारा तय तो नहीं होता है खाना पीना, यानी कि खाने और 3 टाइम जो खाना इनका होता है वही अलाउ होता है। इसके अलावा भी लोग अक्सर मिठाइयाँ वगैरह या केक्स वगैरह खा लेते हैं, तो इनका ये बगैर पूछे खाना कैसा है? और इसके अलावा भी हमारे कस्टमर हैं वो जो हमसे अक्सर मिठाई या केक खरीदने के दौरान में चख लेते हैं, तो इनका ये चखना या इनका ये खाना कैसा है? इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मिठाई हमसे या केक हमसे लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते हैं, तो इनका ये अमल कैसा है? इसके बारे में भी कोई शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। शुक्रिया। देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। केक खाना हलाल है और मुख्तलिफ मौके पर केक जो काटे जा रहे हैं, बरसी का तो फिर ताज्जुब हो, मुझे पहली बार सुना मैंने। बरसी में भी अगर केक काटते हैं इसको नाजायज तो खैर नहीं कहेंगे, और ये केक काटना छुरी से ये भी नाजायज नहीं है, खाना भी नाजायज नहीं है। सालगिरह में भी जो केक काटते हैं वो भी सही है, जायज है। अब इसमें बाज तरीके गलत शामिल हो गए हैं। जैसे वो केक काटेंगे ना तो साथ में वो तालियां बजेंगी, मर्द और औरत इकट्ठे होंगे, ये पर्दा बेपर्दगी बदनिगाही म्यूजिक भी शायद बजता होगा। ये सब सूरतें जो है ना खलत मलत हो गई हैं। वरना फी नफ्से ही केक का खाना या केक का काटना, केक कट कर ही खाया जाएगा। इतना बड़ा केक उठाकर कोई मुंह मार के तो खा नहीं सकता सारा, इसको तो क्रीम वगैरह लग जाएगी ना उसमें, तो बिल्कुल यानी कि ये तरीका ही नहीं है, काट कर ही खाया जाएगा ये। अच्छा, अब इस पे लिखना, अब मुकद्दस तहरीरें इस पर, जैसे जश्न विलादत के मौके पर भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखना, नाले पाक बनाना, तो ये एक मोहब्बत भरी जो तबीयत है ना, इश्क वाली तबीयत, इश्क रसूल वाली, वो इसकी इजाजत नहीं देती कि ये कैसे मतलब गवारा होगा कि इस पर अब वो बोलने में भी मजा नहीं आता। तो समझ जाए इतने में कि अदब करना चाहिए, बेअदबी से बचना चाहिए, बाअदब बानसीब। अपनी तस्वीर अगर वाकई ऐसी तस्वीर है जैसे वो प्रिंट आउट करते हैं तस्वीर, ये तस्वीर अगर ऐसी, या कोई भी जानदार की तस्वीर बनाते हैं जीरो की, तो ये तो नाजायज है तस्वीर बनाना। कागज बनाए, केक पर बनाए, मिठाई पर बनाए। ये भी ताज्जुब है कि अब इतनी मतलब अक्ल जो घुटनों में आ गई है कि बंदा अपनी तस्वीर लगाकर तो छुरी भी चला रहा है। क्या बात है! तो मतलब अच्छी मतलब अच्छी तरकीब भी नहीं है छुरी चलाना इस तरह, मतलब ये क्या। और ये तो केक के तो पूरे हो गए शायद। अब वो जो इनके मुलाजिमीन को हालांकि इजाजत नहीं है फिर भी ये खाते हैं, तो ज़ाहिर गुनाहगार होते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और दुकान पर जो आते हैं ग्राहक वो भी खाते हैं और मालिक को नागवार गुजर रहा है, उसकी इजाजत नहीं है तो उसका खाना भी जायज नहीं हुआ। जाहिर है कि यहाँ भी जायज नहीं है खाना। मिठाई को चखने का रवाज नहीं है। वो बात चीजें होती है जो चखी जाती है। फल लेते हैं, उसमें एक टुकड़ा चखते हैं और फल वाला चखाता है, वो अपना मास्टर होता है चखाने में। वो चखाएगा इसी जगह से यहाँ हो ही मीठा तो पता होता है, या वो कोई स्क्रीन वगैरह लगा कर भी
वो चखाते होंगे, मतलब कोई ताज्जुब नहीं है। तरबूज में खासकर इंजेक्शन लगाना, कलर मारना इस पर, वो सब हो रहा है। मतलब दीगर फलों में भी होता होगा, कलर तो कई फलों पे होता होगा। ये सेब वगैरह भी क्या, बाद बड़े वो खूबसूरत सेब रंग, दीगर फलों पर भी रंग लगाते हैं। हर फल पर नहीं लगाते होंगे, लगाते हैं। ड्राई फ्रूट पर भी लगाते हैं, रंग लगाएंगे, कोई केमिकल, ये वो, इसकी शाइनिंग आ जाती है, चमक दमक आ जाती है। वो सब तरफ यानी कि सेहत के पीछे हर एक पड़ा हुआ है। दौलत चाहिए, सेहत का कल कुंडा हो तो आज हो जाए, हो यही रहा है। सेहत तबाह हो रही है हमारी ये चीजें खाकर। इनको धोने का तो ज़ाहिर को ज़हन नहीं होता हमारा कि हम धोकर खाएं। आमतौर पे इस तरह मतलब खा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर अनवार पर हाजिर हैं। दूर और नज़दीक से आशिकान रसूल यहाँ पर आते हैं और खूब बरकतें हासिल करते हैं। यहाँ जो लोग भी आते हैं उनके अपने मामलात होते हैं, कोई इनफरादी मामला होता है, घरेलू मसला, सेहत का, कर्जा या कोई और इज्तिमाई इशू होता है, और कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं जो रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब की बारगाह में हाजिरी के लिए आते हैं। हुजूर जब आप यहाँ पर दाता साहब के मज़ार पर आए तो आपने बिलखुसूस कलाम लिखा मदीने की हाजिरी के हवाले से, और आज आपसे वाबस्तगान आशिकान रसूल जब दाता साहब हाजिर होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम पढ़ते हैं कि हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया। तो आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई यहाँ से दाता साहब की बारगाह से मदीने का टिकट मिलता है? इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। और इस दफ़ा का जो रिसाला है इस वीक का, इस हफ्ते का, सर्दी के बारे में दिलचस्प मालूमात, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी नीयतों से हम ये रिसाला जो है वो दाता साहब के कैंपस में बांटने की भी नियत करते हैं। आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया को बड़ा नवाजा होता है। तो अकीदत में मज़ारात पर इस तरह की दरखास्तें की जाती हैं और ये बुजुर्गान दीन अता भी फरमाते हैं। अल्लाह ने इनको दिया है, ये हमें अता करते हैं। ये दुआ कर देंगे तब भी मतलब है कि इनकी दुआ से भी काम हो जाएगा। तो मैंने वो ये कलाम अर्ज किया था, तो उसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी के असबाब हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह रिसाला भी आप बांटते हैं, माशाअल्लाह, तकब्बल अल्लाह ताला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाल्लाह 31 दिसंबर को जो मदनी मुज़ाकरे में आपने तरगीब इरशाद फरमाई थी मदनी काफिले में सफ़र की, तो हमारे रुकन शूरा हाजी असलम भाई और उनके साथ दीगर इनके जिम्मेदारान ने हाथों हाथ जो है वो सुबह मदनी काफिले में सफ़र किया था। और माशाल्लाह इस वक्त ये मदनी काफिले में ही सफ़र के दौरान मदनी मुज़ाकरे में भी शरीक है। क्या बात है, माशाअल्लाह, तकब्बल अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, सबको अल्लाह तौफीक दे, हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर करते रहे। ये तो खैर खुसूसी पैकेज था 25, 26, 27 दिसंबर का ना, तो इसमें तो माशाअल्लाह कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फिगर आया है। इतनी तादाद में आशिकान रसूल ने सफर इख्तियार किया मदनी काफिले में। हर महीने 3 दिन इसी तरह कोई सूरत बन जाए ना तो शैतान को सर छुपाने की जगह ना मिले, बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए। अल्लाह करे सारे जिम्मेदारान मिलकर अगर जोर लगाए ना कि मैं भी आऊंगा तुम भी आओ, मैं भी आऊंगा तुम भी आओ, मैं भी चलूंगा तुम भी चलो, तो इस तरह अगर सब ये हर महीने 3 दिन अपना कोई पहला जुम्मा रख ले, कोई दूसरा जुम्मा रख ले, और बिल्कुल ये डिक्लेयर हो कि फुला जुम्मे को, दूसरे पहले तीसरे को फुला रुकने शुरा, तो फुला काबीना के निगरान, तो फुला मतलब के मालियात के जिम्मेदार, तो फुला मतलब, तो इस तरह ये सारे इतने सारे शोबे हमारे, तो ये सब अगर ये फिक्स कर लेना, ये अपने जामियातुल मदीना के असातिज़ा, तो नाज़िमीन, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाले, ये सारे के सारे फाइनल कर लेना कि फुला जुम्मा मेरा, फुला जुम्मा तेरा। मैं समझता हूँ शैतान को तो ऐसे भागते बनेंगे, फिर इसको गटर में भी नहीं रहने देंगे, इसको जो गटर में जाके भी फसाद करेगा। तो यूं मतलब है कि इससे
جان چھوٹنے کا کافی سامان ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ واقعی یعنی کہ مدنی معاشرہ بن جائے گا۔ سارے میرے ذمہ دار مدنی بیٹے نیت کریں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، صرف ایک کام مدنی قافلہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ادبی کرنے سے بندے کو کیا ہو جاتا ہے اور ادب کرنے سے کتنا مقام مل جاتا ہے، یہ سوال ہے۔ ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادبی کرنے سے بعضوں کا تو بالکل بندے کا کنڈا ہو جاتا ہے، ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اس کا تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ جیسی بے ادبی ہو، جیسا اور جس کی بے ادبی کی اس کا جیسا مقام، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی بے ادبی یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ سمندری گنبد نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں لکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹے نے لفٹ نہیں کرائی، جواب نہیں دیا، ماں کو جلال آ گیا، ماں نے بددعا کی، اس کی وہ گونگا ہو گیا، زبان بولنا اس کی بند ہو گئی۔ اس طرح مطلب ہے کہ جیسا موقع تو ماں بلائے تو جواب تو دینا ہے۔ نماز توڑ کر بھی جواب دینے کی صورتیں موجود ہیں، اس لیے ماں بلائے، باپ بلائے یا کوئی مسلمان بلائے تو اس کو بھی جواب دینا ایک تہذیب ہے۔ بعضوں کا دیکھیں کوئی چھوٹا بلائے تو اس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ چھوٹے کا بھی ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور عزت نفس ہوتی ہے۔ مالدار جی حاجی صاحب، جی حاجی صاحب، لبیک لبیک جی حاجی صاحب، یس سر۔ اور کوئی بیچارہ ملازم ہو یا چھوٹی سائز کا آدمی ہو بیچارہ درجے میں، تو یار بس کر، ایک بار جواب دے دیا نا آپ کو، کیا کسی سیٹ کو ایسا دیں گے آپ جواب؟ کسی پارٹی کو دیں گے، ایم این ایم پی اے یا کسی وزیر کو اس طرح جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ وزیر جنت میں رکھ دے گا اٹھا کے؟ کیا آپ کو ہو سکتا ہے غریب جنت میں اٹھا کے رکھ دے، سمجھے؟ وزیر کہاں سے رکھے گا؟ کہ آپ تو اس کے عہدے کو جواب دے رہے، اس کو تھوڑی دے رہے۔ جس دن یہ وزیر نہیں رہے گا اس کو آپ اس کو بھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو ہر مسلمان کی عزت نفس ہوتی ہے، ہر مسلمان کا اپنا دل ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہ کسی عام مسلمان کا بھی دل ٹوٹ جائے، ہم اس کی بے ادبی کر دیں، توہین کر دیں، تو بڑا خسارہ ہے۔ اور ویسے ہی مسلمان کی توہین کرنا یہ تو گناہ ہے، جبکہ بلا اجازت شرعی کوئی ایسا کسی نے اقدام کیا ہو، بے عزتی کر دی اس کی، ہر گناہ ہوگا۔ تو ہمیں تو ادب کرنا، تو مدینے کی مٹی کا بھی تو ادب کرتے ہیں نا، مدینے کی زمین کا بھی ادب کرتے ہیں، مدینے کے کانٹے کا بھی ادب کرتے ہیں، مدینے کے پھولوں کا بھی ادب کرتے ہیں، بغداد شریف کے گلی کوچوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جو جن جن چیزوں کو نسبت ہوتی ہے ان کی ادب کیا جاتا ہے، اور بے ادبی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک حکایت رفیق الحرمین میں جو حکایت ان میں اس طرح کی ایک حکایت ہے کہ ایک شخص نے مدینہ شریف میں دہی کھایا ہوگا، تو اس نے کہہ دیا یار یہاں کا دہی تو کھٹا ہے، یا تو اس کے دل میں یہ بات آئی اس کے کہ مدینے کا دہی تو کھٹا ہے، تو اس کی نسبت سلب کر لی گئی اور اس کو کہا گیا کہ محبوب کے شہر کی دہی کی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔
اسی طرح ادب، اب جس کا ادب کیا اس کے مقام، اور اللہ کو پسند آ گیا تو اس کا بیڑا پار۔ ایک شخص ایک بار کہیں بہاؤ پانی کا آ رہا تھا ندی کا، تو بیٹھے ہوئے وضو یا ہاتھ منہ دھو رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی کہ نیچان کی طرف، ڈھلان کی طرف، اسی پانی سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے۔ اس کی نظر پڑی، میں تو گناہگار بندہ اور یہ اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ اس طرح بیٹھے، اور میرے گندے ہاتھ پاؤں کا دھون جو ہے ان تک پہنچ رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کہ وہ اتر کر نیچے کی طرف آ گئے۔ اب امام احمد بن حنبل کے مبارک اعضاء کا دھون جو تھا یہ ان کی طرف آ رہا تھا، اس سے اس نے برکتیں دی۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر اس کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو یہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جس طرح مدنی قافلے کا اعلان ہوا تو الحمدللہ کئی جگہوں سے ہمیں اطلاع ملی ہیں کہ ذمہ داران نے آپ کے فرمانے پر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کیا، کروایا بھی، اور مزید یہ کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ کو بھی، یعنی جمعہ فکس بھی کرنے کی نیتیں کی ہیں کہ ہر مہینے ہم اسی طرح سے بھرپور تعداد میں شرکت کرائیں گے۔ اور ہمارا رابطہ، شعبہ رابطہ برائے تاجران، انہوں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ جنوری میں بھی ہم بھرپور مدنی قافلے سفر کریں۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ فکس ہو جائے نا، ایک جمعہ ہفتہ اتوار، تو اس میں آسانی ہوگی فکسنگ میں، کہ پہلا جمعہ، تیسرا جمعہ، دوسرا جمعہ، آخری جمعہ، چوتھا جمعہ۔ انگلش مہینے کے حساب سے شاید سہولت رہے گی ان کو کہ وہ پورا دیکھ لے حساب کتاب، اور پھر یہ کہ اسی حساب سے اسلامی بھائیوں کو یہ تیار کرتے رہے۔ تو جب بڑی سطح کے ذمہ دار بولے گا نا کہ بھئی کوئی رکن شورا بولے گا کہ بھئی میرا دیکھو تیسرا جمعہ فکس ہے، تیاری ہے، آپ کو آنا ہے، تو شروع میں تو بس بھرے گی، پھر انشاءاللہ بسیں بھریں گی۔ فکس ہو جائے گا نا کہ بھئی فلاں جمعے کو فلاں رکن شورا جا رہے ہیں، تو ایک شخصیت کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، پھر وہ جیسی شخصیت اور جیسا اس کا اپنے شرکاء قافلہ کے ساتھ حسن سلوک، جتنا حسن سلوک ہوگا، اچھا سلوک ہوگا، اچھا انداز ہوگا، اتنا ہی تعداد میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ تو سب میرے مدنی بیٹے جو ہیں، چاہے کوئی بھی ذمہ داری ہو، رکن شورا ہوں، کابینہ، ریجن، ذمہ دار، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، سب کے سب یہ اپنا مطلب فائنل مطلب کر لیں گے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ وہ اپنے می چکے، وا چکے، سی چکے، میمنی میں کہاوت ہے کہ چاہے بارش ہے نا، وہ اپنی جو ٹائم ہو نا اس پر نہ آئے، آگے پیچھے ہو جائے۔ می چکے، وا چکے، ہوا بھی اگر راستہ بھول جائے تو بھولتی رہے۔ سی مانے سردی، ہم لوگ میمنی میں سی بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھلے اپنے ٹائم پر نہ آئے، کوئی بات نہیں، سمجھے۔ جنوری میں کڑاکے کی سردی کے بجائے وہ گرمی ہو جائے، گرمی کے لیے کیا ہو، شدت کی گرمی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے مدنی قافلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ طے ہو جائے نا، سب کے سب طے کر لیں۔ نعت خوان بھی ماشاءاللہ ہمارے، یہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہوتے، یہ بھی بس یا بسیں بھر سکتے ہیں، یہ بھی۔ اور یہ ہمارے مطلب سوشل میڈیا والے، تو مدنی چینل والے، یہ سب مطلب یعنی کہ ہر مدنی چینل کے مبلغین کا بھی ایک یعنی کہ ہوتا ہے، مطلب امیج ہوتا ہے ان کا، اور کچھ نہ کچھ ان کے بھی ماننے والے ہوتے ہیں، انصاف کے ماننے والے بھی، تو شخصیت ابن شخصیت کے۔ تو اس طرح یہ سب اگر اعلان کر دیں نا، فلاں جمعہ میرا، فلاں جمعہ میرا، فلاں جمعہ میرا۔ اب میں ترغیب کے لیے اعلان نہیں کروں گا کہ فلاں جمعہ میرا، سارے جمعے میرے۔ بھائی جو بھی جس جمعے کو طے کرے گا وہ سارے میرے ہی ہیں نا۔ میں تو مجبور ہوں، جا نہیں سکتا۔ جن دنوں مطلب میرے بس میں تھا، ان دنوں میں بس میں بھی سفر کرتا تھا، ویگن میں بھی کرتا تھا، ٹرین میں بھی کرتا تھا، وہ کرتا رہتا تھا۔ مگر یہ مدنی قافلوں کا جو انداز ہے نا ہمارا، میرا اور انداز ہوتا تھا اس وقت، جو انداز تھا۔ خیر، اللہ کی رحمت ہے، تو مہربانی کر کے سب کے سب یہ
मुझे अगर ये खबरें मिलेंगी ना बड़ी सतह के जिम्मेदारों का, हमने फुला जुम्मा फिक्स किया, फुला जुम्मा फिक्स किया, मुझे थोड़ा दिल जोई होगी मेरी। दिल जोई भी तो सवाब का काम है ना, मुसलमान की दिल जोई। नात ख्वान भी बांध लें, मुझे पैगाम दें, इंशाल्लाह आपके जरिए भी दीन का भला होगा, दीन की खिदमत होगी, हमारा भला होगा। सही बात यह कि हमने क्या दीन को देना है, हमारा भला होगा, हमारी आखिरत की चांदी होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो जो जुम्मा फिक्स कर भी लिया ना, अब इत्तिफाक है या कोई वजह है, तबीयत नरम गर्म है और वो जुम्मा नहीं जा पाया, तो ये भी जहां तक मुमकिन हो ना पहले से इत्तला दे दे या बाद में इत्तला दे दे या उसी दिन इत्तला दे दे कि आज मैं नहीं जा सकता, आप लोग इस तरह निकल जाओ, और कोई तरकीब बना दे मतलब जिम्मेदारों की, और इस तरह मतलब ये कि मदनी काफिला सफर करना चाहिए। फिर दूसरे दिन आप मतलब रह गए तो ये दूसरे दिन कर लें, जुम्मे के अलावा कर लें, मजबूरी से रह गया था तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर सवाल ये है कि किसी ने अपनी बीवी को उम्र में जो सोना दिया था 1 तोला या 2 तोला जो भी, तो उसने कारोबार के लिहाज से उसे ले लिया बतौर उधार, फिर उस कारोबार में उसको नुकसान हो गया, अब उसको लौटाने की वसीयत नहीं है, कैफियत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, और उसकी उस टाइम रकम थी 1 गुना, अभी 5 गुना होगी फर्क कर। इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत से जानना था, इस सूरत में उसको क्या करना चाहिए? सोना जब उससे उधार लिया था तो अब जितना सोना उधार लिया था वही उसको वापस करना है। तो यानी ये नहीं हो सकता कि उस वक्त जो सोने की कीमत थी वो मिसाल के तौर पर 10, 15, 20 हज़ार थी और आज 1 लाख से ऊपर हो गई तो वो 1 लाख से ऊपर उसको देगा, ऐसा नहीं, बल्कि सोना ही उसको, जब 1 तोला लिया है तो 1 तोला लेके दे दे, तो जो कीमत है वो ऑलरेडी वैसे ही बड़ी भी उस औरत को मिलेगी अगर सोना लिया था तो उसने। इस तरह रियाल है, दिरहम है, किसी ने लिए उधार किसी से, उस वक्त कीमत कम थी, अब रियाल और ये डॉलर उनकी कीमतें बढ़ जाती, तो जो लिया वही देना है। अब मैंने जब सन 80 में मदीने पाक की हाजिरी की शहादत मिली, उस वक्त मुझे याद पड़ता है रियाल 2.25 रुपये का था, पाकिस्तानी 2.25 रुपये। अब मेरा ख्याल 40 से ऊपर का है ना, 42 कमो बेश 40 रुपए का 1 रियाल है, मदीने का रुपया, अब पाकिस्तानी 40 रुपया का है, पहले सिर्फ 2.25 रुपए थे सन 80 में। बढ़ रही करेंसी हमारी, जो भी अभी मुल्क की मामलात होते हैं अपना मैटर नहीं। अब पता चला कि कुछ मजबूत हुई है करेंसी हमारी पाकिस्तानी। भाई ये दहशतगर्दियां खत्म हो जाए और ये मारामारी खत्म हो जाए और मुसलमान अगर पूरा अमन जिंदगी गुजारना सीख लेना पाकिस्तानी मुसलमान, तो इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत हैं। हमारा मुल्क इस्लाम का कलआ अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर बन जाएगा, हम सही हो जाए। हम लोग अपने मुल्क को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, जरा गुस्सा आ जाता है तो नहीं, बात औरतें अपने आप को मारती हैं घरों में, तो इसी तरह हमारी हालत पाकिस्तानियों की भी एक तादाद है, सब नहीं कि उनकी हालत है कि अपना घर तोड़ फोड़ करते हैं, इधर मारा उधर मारा, ये इमारत जलाई, वो बस जलाई, वो कार जलाई, ये नहीं, अक्लमंदी नहीं है। गुनाह के काम तो है ही है, और वैसे है कि अक्लमंदी भी नहीं है या अपनी मतलब चीजों को बंदा तोड़े फोड़े। नुकसान किसका हुआ? हमने बस जलाई, बिल्डिंग जलाई, इमारत जलाई, किसका नुकसान हुआ? वजीर आजम का नुकसान हो गया या किसी वजीर का नुकसान, किसकी जेब से गया? हमारी तो जेबों से गया। सारे हम ही लोग, हमारी अपनी मिला के देखा जाए तो हमारी टैक्स कौन भरता है? हम ही लोग तो भरते हैं जनरली। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत मतलब है ना कि नादानी की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। अल्लाह करे कि हम फिर एक बार उभर जाए, हमारा वतन अजीज उभर कर तरक्की की शाहराह पर ऐसा चले कि बस बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, अमन हो जाए। अमन हो जाएगा तो इबादत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। इबादत का ज़ौक़ बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा,
सुकून मिलेगा। अभी तो क्या फजर के लिए भी डरता होगा आदमी कि यार जाएंगे वो डाकू आ जाएगा तो चोर ले लेगा तो फुला कर देगा, तो फिर क्या बेखौफ आधी रात, ऐसे ममालिक हैं मैं देखे मैंने, आधी रात को औरत जा रही होती है जवान, और उनके मामूलात होती है, ये नहीं इत्तेफाक से तो दिल्ली जॉब वगैरह, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, देखा है मतलब कि सब लोग जा रहे होते हैं, इक्का दुक्का भी जा रहे होते हैं, कोई उनको छेड़ने वाला नहीं होता, ऐसे हैं ममालिक। अल्लाह करे कि हम भी मतलब पूरा जीना सीख जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, हाजी अमीन रुकन शुरा का आया मैसेज कि दूसरा जुमा मदनी काफिले में सफर। सुभान अल्लाह, बारिश का पहला कतरा। और हाजी याफूर जो है वो तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है मदीने की। ये दोनों ही पहले कतरे होंगे, शायद साथ साथ पैगाम आए होंगे। अब पहले हाजी अमीन का है फिर हाजी याफूर का है। अच्छा, यूं आप तक पहुंचने में दूसरा कतरा हाजी याफूर। और हाजी अली का भी है कि दूसरा वीक से दूसरा जुमा। सुभान अल्लाह, ये तीन अराकीन शूरा हैं। अब देखो कुल कितने 26 हैं। हाजी रफी का भी है हर माह दूसरा जुमा। सुभान अल्लाह, हाजी रफी जिंदाबाद। ये तो महीने में 2 बार भी सफर करे तो इनको क्या है मतलब, ये माशाल्लाह ये नजर आते रहते हैं। ये है हाजी फारूक जिलानी है, ये घूम रहे होते हैं लोग। अतर भाई भी जो है वो शुरा, ये भी तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह, देखो हाजी फारूक अब मोबाइल निकालेंगे देखो क्या बोलते हैं। हाजी अजहर ये भी तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह, हाजी फारूक जिलानी दूसरा जुमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आ गए हाजी फुजैल। हाजी फुजैल मदीन, ये इनका दूसरा जुमा, इनका भी आ गया मैसेज। हाँ, इनकी ये इशारे ने मुझे यौम कुफले मदीना याद दिला दिया, इन्होंने पैगाम दिया है मुझे। सुभान। जुनैद मदनी रुकन शुरा हर माह दूसरा। सुभान अल्लाह। और भी बाज जिम्मेदारान के हैं, हाजी इम्तियाज का भी आया है, फुजैल भाई का भी आया है, हाजी रिजवान अबू रमजान चौथा जुमा जिंदाबाद। अभी नातखान नहीं आया हुआ अभी तक। अल्लाह अल्लाह, ये आ गया तीसरा जुमा जिंदाबाद। माशाल्लाह। महमूद भाई नातखान, महमूद भाई ये नातखानों का पहला कतरा। वाह, ये दूसरे साईं भाई। चौथा नाम क्या बेटा आपका? यूनुस अत्तारी। यूनुस भाई, मोहम्मद यूनुस अत्तारी, चौथा जुमा, मरहबा। हाजी वकारुल मदीना तीसरा जुमा। यूनुस भाई चौथा जुमा ना? जी जी, चौथा जुमा जी। हाजी वकारुल मदीना तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह। हमारे मदनी चैनल किड्स के जो मजलिस के जिम्मेदार हैं असलम भाई, उन्होंने कहा कि किड्स मदनी चैनल के इस्लाम भाई तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम बापू तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह। बगदाद भी कौन सा क्या? हाजी अमीन का क्या हुआ? बगदाद भाई भी। हाजी बगदाद रजा आप देंगे इंशाल्लाह, आप इनफरादी कोशिश फरमाएं। हुजूर इंशाल्लाह मजलिस सोशल मीडिया के इस्लामी भाई चौथा जुम्मा, और इंशाल्लाह मैं भी साथ ही इन लोगों के साथ जाऊंगा चौथे जुम्मे इंशाल्लाह। एक और ना, एक बार जाएंगे नहीं इंशाल्लाह हर महीने की, हर महीने चौथा जुम्मा है ना। हाँ, जो भी ऐलान कर रहे हर महीने के हिसाब से कर रहे। हुजूर वो चौथा जुम्मा इस महीने, अगले महीने फिर कोई ना कोई जुम्मा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कोई भी फिक्स कर ले, चौथा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा इंशाल्लाह। इस तरह आपको भी आसानी रहेगी ना, एक हदफ रहेगा कि यार ये नहीं फुला जगह जाना, नहीं भाई मेरा मदनी काफिला है। लब्बैक। एक और नाथवान का है चौथा जुमा। माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम भाई। माशाअल्लाह। और शाहिद भाई अबू माजिद रुकन शुरा, इनका भी अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम नाथखान अबू नाथखान। माशाल्लाह हमारे मदनी मुजाकरे के डायरेक्टर जो है शहजाद भाई, इन्होंने भी तीसरे जुमे का ऐलान कर दिया। अच्छा, जिंदाबाद माशाअल्लाह। हाजी मंसूर रुकन शुरा तीसरा जुमा। सुभान अल्लाह। चलो कोई सवाल भी चला दें। माशाअल्लाह। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि एक औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है और उसका शोहर बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, औरत उसको दावत भी देती है, तो क्या इस सूरत में औरत गुनाहगार होगी? इस मुतालिक रहनुमाई फरमाएं। शोहर को दावत देती है नमाज की, शोहर नहीं पढ़ता, तो गुनाहगार क्यों होगी? यूं तो मतलब यानी कि
कभी बीवी नमाजी होती है, कभी शोर नमाजी होता है, तो सब इनफरादी कोशिश करें एक दूसरे पर नमाज की दावत दें। सर हमारा सवाल है कि जब इंसान शिकार करता है कोई गन वगैरह से, छर्रे से, है ना, जब वो छर्रे से शिकार करते हैं तो उसको कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उसको निशान लगा लेते हैं। अगर जानवर मर भी जाए, उसका सांस खत्म हो जाए, तो कहते हैं उसको हलाल है। ये क्या हलाल है या कि नहीं है? क्या इसकी जरा वजूहत बता सकते हैं हमें सर? गन से तो हलाल नहीं होगा, अगर जख्मी मिला तो हलाल किया तो हलाल हो जाएगा। अलबत्ता वो तीर का मसला है कि तीर बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार पर छोड़ा और वो तीर का फल उसको लगा और खून बह जाता है, फल लगने से कट लगता है ना उसको, और अब वो उसको जिंदा हासिल करने में कामयाबी नहीं हुई। उसको जब वो हाथ में आया तो फौत हो चुका था, लेकिन ये खून बहने की वजह से बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर जो मारा था, तो इस तरह ये ज़बा हुआ है, इसको ज़बह इस्तिरारी बोलते हैं, तो ये हलाल होगा। हाँ, अगर जिंदा मिल गया वो जानवर, इसको तीर मारा था, तो अब इसको ज़बा करना होगा। ये ज़बा इख्तियारी कहलाता है कि ज़बह इख्तियारी का मौका मौजूद है तो कर ले। तो अगर तीर की भी डंडी लगी, मसलन परिंदे को मारा और डंडी लगी, डंडी से चोट से वो मर गया, तो वो जानवर हलाल नहीं हो, चाहे 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पड़ी थी। तो ये इसी तरह जो गोली मारते हैं ना बंदूक की, तो ये ज़बा नहीं कहलाता, ये उसकी चोट से जानवर मरेगा। तो इसलिए वो बंदूक की गोली से बिस्मिल्लाह पढ़ के मारी भी तो शिकार को, तो शिकार हलाल नहीं होगा। हाँ, जिंदा मिल गया और उसको ज़बा कर लिया गया तो वो हलाल हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में 3 दिन का एक तरबीती नशिस्त है, जिसमें मजलिस राब्ता मेडिकल डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान और डॉक्टर हजरात भी इसमें शामिल हैं, और वो भी शामिल है। और अभी जिस तरह मदनी काफिलों के ऐलानात हुए, तो कई जगहों से जिम्मेदारान जहाँ जमा हैं वो भी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार कर रहे हैं, अपने तारीखें भी उन्होंने फिक्स की हैं, दिन फिक्स किए जुमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसको भी कौन फॉलो अप करेगा कि ये जिन्होंने तारीखें दी वो इस तारीख में सफर भी करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि जिस काम की पूछताछ होती है वही चलता है, बाकी आहिस्ता 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 बुलबुलैया में गुम हो जाता है। अपने अपने निगरान को अगर ये लिखवा दें और फिर जो भी एक प्रॉपर तरीके, जैसे रुकने शुरा जो है ना, अगरचे वो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन उसको भी चलना चाहिए। जो भी वहाँ का मकामी काफिले जिम्मेदार जहाँ ये रहते हैं या जहाँ से ये जाते हैं, तो ये मतलब इनकी एंट्री में हो, यही मदनी इनामात के ताल्लुक से कि ये उनके साथ वो ये चलते रहे, तो मतलब इन्हें मदीना मदीना होगा। तो इनकी हौसला अफजाई भी होती है इस तरह, जो मातहत होते हैं इनकी, तो हर एक का अपना अपना शोबा है ना, तो उसके काफिले मदनी काफिले, तो मदनी काफिले के शोबे के साथ वो चले। मदनी ये अपने नेक आमाल, ये उसके शोबे का जो जिम्मेदार है उसके साथ चले। इसी तरह वो और मामलात अला हदल क़ियास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो वो यौम कुफले मदीना की बात चली थी, तो इसमें यह कि कल सूरज जब गुरूब होगा तो यौम कुफले मदीना शुरू होगा, क्योंकि हर महीने की पहली पीर शरीफ यौम कुफले मदीना ये मनाया जाता है हमारे यहाँ। उसमें यह कि वैसे तो गुनाहों भरी बात से तो हमेशा बचना लाजिम है, फजूल बातों से बचना भी मुनासिब है हमेशा ही। फजूल बातें जो हैं ये ज़ाहिर के इसके भी अपने नुकसान आते हैं। तो यौम कुफले मदीना में ये होता है कि फजूल बातों से भी मजीद बचे, और जहां जहां मुमकिन हो इशारे से या लिख कर गुफ्तगू करे, और खामोश शहजादा इस रिसाले को पढ़े या सुने। ये यौम कुफले मदीना है।
اب جو ضرورت کی بات ہے یا نیکی کی دعوت دینی ہے، کام کی بات ہے، تو وہ زبان سے بھی کرے تو وہ یوم قفل مدینہ اس کا باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. کیونکہ بعد ایسے ہوتا ہے کہ جن کو اشارے سے یا لکھ کر آپ سمجھا نہیں سکتے، بالکل وہ ان نون ہوتا ہے، اس کو حیرت ہوگی، وہ تعجب کرے گا، اور یا ہو سکتا ہے کہ ہم سے ناراض بھی ہو جائے گا، یار یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے. تو اس لیے کہ جہاں جیسا موقع، یہ اپنوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت اشارہ یا لکھ کر بعض اوقات چل جاتا ہے کام. ماں باپ بھی اگر ہیں تو ماحول سے دور ہیں تو وہ بھی آپ کے اشارے اور یہ سمجھیں گے نہیں. تو یہ کہ یہ بیچارے بار بار کہتے رہے کیا کیا، ارے بھائی بول تو صحیح، تو آپ بولے کر کے یوں کریں گے تو پھر اس کی دل آزاری کی صورت میں الٹا کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ان کو اتنا بولنا بھی پڑے گا بیچاروں کا. اس لیے موقع محل کے حساب سے قفل مدینہ لگتا ہے. اور جب خاموش رہتے ہیں نا تو بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، اگلا اشارہ نہیں سمجھے گا نا تو آپ کو غصہ آئے گا، پھر غصے میں کچھ بول دیا تو پھر اس سے تو بہتر تھا کہ آپ یوم قفل مدینہ نہ ہی مناتے، کہ لڑائیاں کر رہے ہیں اب تو دل آزاریاں کر رہے ہیں. تو یہ کہ جب قفل مدینہ لگائے نا تو اپنے مسکرانے کا دورانیہ بڑھا دیں. غصہ آ رہا ہے نا تو اس میں مسکراتے رہیں گے تو انشاءاللہ، نہیں تو منہ چڑھا رہے گا نا تو غصے میں نہیں بھی ہوں گے تو سامنے والے بولیں گے کہ آج اس کو کچھ ہوا ہے یار، یا تو گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، کیا ہے یہ، مطلب اس کا منہ سجا ہوا ہے. تو منہ مسکراتا رکھنا ہے، چاہے یوم قفل مدینہ ہو یا نہ ہو، ہے نا. کوشش کرنی ہے کہ حشاش بشاش بندہ رہے. تو انشاءاللہ اس طرح یوم قفل مدینہ منائیں گے نا تو یہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو پیر شریف کل اتوار، پہلی اتوار، ہر مہینے کی پہلی اتوار غروب آفتاب سے لے کر پیر کے غروب آفتاب تک یہ یوم قفل مدینہ. اور اگر آپ ایام قفل مدینہ منائیں تو اور بھی اچھا ہے. وہ 72 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 دن. تو یہ کل مغرب سے شروع ہو کر بدھ کو سورج ڈوبنے تک رہے گا، 3 دن کا مدینہ قفل مدینہ. تو ماشاءاللہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے عاشقان رسول کے جو ایام قفل مدینہ منائیں گے 3 دن کا. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ایام قفل مدینہ 3 دن 72 گھنٹے. میں ہر بار نیت کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. رسالہ بھی میں نہیں پڑھتا، میرے بس کوئی کام ہوتا نہیں ہے میرے سے، ٹائم کے مسائل. لیکن آپ کے اپنے انداز ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے بھی بندہ وہ سن لیتا ہے رسالہ، سننے والا. آپ کے لیے شاید ممکن ہو تو ضرور سنیے گا، اس سے کیا وہ آپ کو رینیو ہو جائے گا اور جذبہ ملے گا خاموش رہنے کا. آپ نے کیا فرمایا؟ یوم قفل مدینہ. یوم قفل ماشاءاللہ. اشارے سے لکھ کر گفتگو کی کوشش. آپ تو ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، پہلے تو مجھے پیٹ بھر بھر کے دیتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنا. وہ تھا ایک دھن سوار تھے کہ بس وہ لکھ کر ہی گفتگو کرنی اشارے سے. تو ایک بار مجھے پولیس والوں نے روکا، موٹر سائیکل پہ تھا. اب میں نے سلام تو کیا، تو خیر پھر وہ جو ہی بات چیت لکھ کر ہی کی، چھوڑ دیا. اچھا آپ نے بولا ہی نہیں؟ آپ کو بولا ہی نہیں. سلام کیا تھا، حالانکہ انہوں نے سلام کا جواب دیا، یہ بھی دیکھا کہ یہ بولنا جانتا ہے، چھوڑ دیا. الحمدللہ. مدنی بہار، اب مدنی بہار اس صورت میں ہے کہ انہوں نے غلط روکا ہو آپ کو. اب اگر انہوں نے قانون نافذ نہیں کیا تو اب یہ کہ یہ مدنی بہار نہیں ہوئی، اس کا نام کچھ اور ہو گیا. نہیں ویسے کو میرا قانون کو خون نہیں کہتا اس وقت، نارمل. آپ نے اسی لیے اٹھایا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا، پھر آپ کو مائک رکھتے دیکھا میں نے اسکرین پہ. کاغذات اور لائسنس وغیرہ موجود تھے. نہیں اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی، سگنل بھی تو لائسنس کے باوجود بندہ توڑ دیتا ہے. سگنل بھی نہیں توڑا تھا، وہ ویسے چیکنگ کے لیے وہ روک رہے تھے. کئی قانون، ٹریک بدل دے آدمی غیر قانونی، اسپیڈ غیر قانونی رکھ لے، بہت سارے مطلب مسائل ہوتے ہیں
اس کی وجہ سے، یا ویسے ہی وہ خرچہ پانی کے لیے بھی بعض راشی قسم کے ہوتے ہیں، رشوت خور قسم کے، تو وہ روک لیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہر ایک رشوت خور نہیں ہوتا ظاہر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ پاؤں پر کیا چیز مار کر اپنا محاسبہ فرماتے تھے؟ ہنٹر یعنی کوڑا. کوڑا. خشکی اور تری میں مال ضائع ہونا کیا چیز ادا نہ کرنے کی علامت ہے؟ زکوٰۃ. حضرت احنف بن قیس صحابی ہے یا تابعی؟ تابعی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام الخیر کنڑی سندھ، بنت رحمت علی، بنت خدابوش اتاریہ میرپور خاص، بنت محمد فضل لاہور، ام روم اتاریہ کراچی، بنت شمیم اتاری حیدرآباد، بنت غلام مرتضی راول پنڈی. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام غلام رسول اتاری ملتان شریف. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے فقر یعنی غربت سے حفاظت رہتی ہے؟ سوال نمبر 2. مدینہ شریف کی کس چیز کو کھٹا کہنے کے سبب ایک شخص کی نسبت سلب ہو گئی اور اس پر عتاب ہوا؟ سوال نمبر 3. ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو رحمت و رضا کی نظر سے دیکھیں تو اسے کس چیز کے برابر ثواب ملے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو ایک رسالے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس رسالے کو پڑھنے سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آئیے ہم سنتے ہیں آنے والے ہفتے کے لیے جو رسالہ پڑھنا سننا ہے. دعائے عطار
दोज़ख जब ऊपर को सांस लेता है तो दुनिया में उमूमन सर्दी का जोर होता है, और जब नीचे को सांस छोड़ता है तो उमूमन गर्मी की शिद्दत। या अल्लाह पाक जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला सर्दी के बारे में दिलचस्प मालूमात पढ़ या सुन ले, उसको जहन्नम के हर अदाब खुसूसन ठंडक के शदीद अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिले से नवाज दे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह जामियतुल मदीना के 84 तलबाए किराम और एक मुदर्रिस ने एक दिन और रात में मुकम्मल कुरान पाक तिलावत करने की सादत हासिल की। मरहबा माशाअल्लाह। कौन सी जामियतुल मदीना है? मुख्तलिफ। अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया था, उसका नाम था शान रिफाई। इसकी कारकर्दगी जो हमें मौसूल हुई है, पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 15,41,950, पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 5,59,810, ओवरसीज में इस्लामी भाइयों की तादाद 1,61,821, ओवरसीज में इस्लामी बहनें 1,18,790। तो अल्हम्दुलिल्लाह शान रिफाई रिसाला जो कारकर्दगी टोटल हुई वो 23,82,371, 23,82,371। तो 25 लाख का आपका हदफ दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जो है वो पेशरफ्त हुई है। आगे कुछ जारी है जी और अब इस बार का रिसाला जो है ना सर्दियों वाला, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, इसको पढ़ाना शायद ज्यादा दुश्वार ना होगा। अगर हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना तो मेरा हदफ इंशाल्लाह पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाए। क्योंकि ये सीजन है ना, एक नफ्सियाती तौर पे भी वो सर्दियों का, तो सर्दी में ये पढ़ने को जी चाहेगा कि यार देखो ये है क्या इसमें। मेरे मदनी बेटे जोर लगाए, मेरा हदफ पूरा कर दे, फिर आगे बढ़ना है अपने को, पीछे हटने का सोचना नहीं है। आगे कुछ जारी रहेगी, मदीने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दीनी कामों की मदनी तहरीकें, जायजा तहरीक, जो इस्लामी भाई जो है वो नेक अमल का जो रिसाला जो पुर करते हैं, तो जायजा तहरीक एक नेक अमल है। एक सवाल है कि रोजाना जो है ना वो फिक्र मदीना वाला जायजा वाला, इस्लामी भाइयों की तादाद जो है वो 1,05,057 और इस्लामी बहनों की तादाद 1,17,203। एक पारा पढ़ने या सुनने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 58,257। इस्लामी बहनों की तादाद 27,860। आधा पारा पढ़ने या सुनने वाले 61,847, जबकि पढ़ने वालियां या सुनने वालियां 35,974। 1200 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 95,285, जबकि इस्लामी बहनों की तादाद 56,410। 313 दुरूद शरीफ। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,11,206, इस्लामी बहनों की तादाद 87,477। घर दर्स, इस्लामी भाइयों की तादाद 38,236, इस्लामी बहनों की तादाद 66,678। तफसीर सुनने सुनाने के हल्के के शोराका 53,799। 12 मिनट मुताला, इस्लामी भाइयों की तादाद 91,415, इस्लामी बहनों की तादाद 83,777। नफल रोजा रखने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 11,816, इस्लामी बहनों की तादाद 14,704। जुल्फे रखने की नियत 21,357। तहज्जुद पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 19,859, इस्लामी बहनों की तादाद 10,125। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में रात गुजारने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद जो है वो
4629. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکن شورا قاری سلیم صاحب نے بھی اپنا نیت کا اظہار کیا، تیسرا جمعہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اپنے جام شروع جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی 20 منٹ کی ترغیب پر تیار ہونے والے ان طلباء کرام نے ایک رات میں پورے قرآن پاک کا ختم کیا، جس میں 3 جو وہ اول ذکر جو حافظ ہیں، جبکہ 3 جو وہ ناظرہ والے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی رفیع نے میسج بھیجا ہے کہ مہینے میں 2 مدنی قافلے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھو ان کو کون کون فالو کرتا ہے۔ اب میں مدنی قافلے والا ہوں، اپنا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اگر مدنی قافلے کو سمجھ لیا کہ یہ جب تک نہیں ہوں گے، نہ اپنی تربیت ہوگی، نہ مسجد اور محلے دینی کام بڑھے گا۔ مدنی قافلہ پوری دنیا میں دین کا کام بڑھانے کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ دینی کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دعوت اسلامی کے دینی کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے مدنی قافلہ۔ اگر دعوت اسلامی میں تو مدنی قافلے مائنس ہو جائے نا، تو وہ بہت کچھ سمجھو کہ وہ ہم کھو دیں گے۔ تو میرے تمام مدنی بیٹے جو ہیں وہ بس مدنی قافلے کو پکڑ لیں، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے مدنی قافلے میں۔ بڑی تقدیریں بدلتی ہیں، اس میں لوگوں کی بڑی اصلاح ہوتی ہے، اور مسجدوں میں کام شروع ہو جاتے ہیں، علاقوں میں کام شروع ہو جاتے ہیں، دیگر شہروں میں مدنی قافلے جاتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جاتے ہیں، بڑا مطلب یعنی کہ بہت ترقی ہو جاتی ہے مدنی قافلوں کے ذریعے۔ اور دنیا میں جو ہم پھیلے ہیں تو کوئی مدنی چینل کے ذریعے تھوڑی پھیلے ہیں، مدنی چینل بھی ہم کو مدنی قافلوں کے ذریعے ملا ہے۔ اگر یوں کہیں تو شاید زیادہ مبالغہ نہیں ہے۔ دیگر ممالک میں کام کیسے اٹھا؟ اس وقت تو مدنی قافلے کیا، موبائل بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم نے کام شروع کیا تو موبائل بھی مالداروں کے پاس ہوتا ہو، موبائل عام نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ڈور ٹو ڈور جا کر، شہر گلی گلی جا کر دیوانوں نے کام کیا، عاشقان رسول نے کام کیا، اور یوں مدنی قافلے لے 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 کر وہ جاتے رہے اور کام اٹھاتے رہے۔ تو اسی کی برکت سے اب مدنی چینل بھی ہم کو مل گیا، ہمارا کام اور بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن الحمدللہ ہم چونکہ مدنی قافلوں والے ہیں تو ہم مدنی چینل کے لیے بھی ہم مدنی چینل کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر مدنی چینل بند بھی ہو جاتا ہمارا کام بند نہیں ہوگا، کام چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کہا ہمارا کام جو ہے ایک ٹریک پر لگ گیا ہے، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن مدنی چینل بھی کیوں بند ہو، اللہ کرے گا یہ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن ایک میں بات بولتا ہوں کہ ہم محتاج نہیں ہیں مدنی چینل کے یا سوشل میڈیا کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، اللہ کی عطا سے ہے، افرادی قوت ہے، لاکھوں کروڑوں تک ہمارا پیغام پہنچا۔ اسلامی بہنوں کا تو ابھی تذکرہ ہی نہیں کیا کچھ اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ بہت سارا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے خزانہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ذمہ داران اس خزانے سے خریداریاں شروع کریں نا تو انشاءاللہ مطلب ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا۔ ان مانور خریداریاں یعنی باغ دوڑ مچا دیں مدنی کام کی، دینی کام کی، اور خوب سنتوں کی دھوم دھام مچا دیں۔ بچہ اللہ کرے گا نمازی ہو جائے گا، ہماری اسلامی بہنیں بھی نمازی بنیں گی، شرعی پردے نافذ ہوں گے، گناہوں کے جو اڈے ہیں وہ ویران ہوں گے، اللہ کے گھر مسجدیں آباد ہوں گی۔ گھروں سے جو آج کل فلمی گانوں کی آوازیں آتی ہیں انشاءاللہ وہاں قرآن کی تلاوت اور نعتوں کے ترانے سنے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کریں تو صحیح، مدنی قافلے کو تھامے تو صحیح، پھر دیکھنا کتنی ترقی ہوتی ہے۔ مگر مدنی قافلے میں جدول جو ہے نا اس کے مطابق کام کرنا ہے، یہ میرا پرانا مطالبہ ہے کہ جدول سے نہ ہٹا جائے۔ جو طریقہ کار جو دیا ہوا ہے، شیڈول جو دیا جاتا ہے، اس شیڈول کو فالو کرنا ہے، ورنہ پھر وہ نام پھر اس کا مدنی قافلہ نہیں رہے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حاجی امین قافلہ نے تو ہمیں پہلے ہی میسج تھوڑا رہ گیا تھا، 2 مدنی قافلے کی جو نیت ہے وہ انہوں نے شروع میں ہی بھیج دی تھی۔ حاجی یافور نے بھی میسج بھیجا ہے کہ جنوری میں انشاءاللہ 2 مدنی قافلے۔ کیا بات ہے یار، میری بات کا مان تو ماشاءاللہ رکھے یار، حاجی یافور نے رکھا نا کہ بھائی کم از کم یہ جنوری میں تو 2 مدنی قافلے سبھی کر لیں یار۔
जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, फिर हर महीने एक एक तो बाकी रहेगा। नहीं, ये माशाल्लाह इन्होंने लाज रखी। चल मदीना का ऐलान भी तो हुआ था ना, इसमें तो पूरी जिंदगी वक्फे, मतलब बेचारे हैं वक्फ जैसे लगे ही होते हैं। अल्लाह सबको बरकत है। हमारे अराकीन शूरा बड़े सोने हैं माशाल्लाह, ये लगे रहते हैं, हर एक अपने अपना हिस्सा हासिल कर रहा है अल्लाह की रहमत से। दावत इस्लामी को यही लोग तो चला रहे हैं यार, ये हैं। फिर हमारे वफादार इस्लामी भाइयों की भी लाखों में तादाद है जो माशाल्लाह हमारी शूरा के साथ मतलब भरपूर ताउन के साथ चल रहे हैं। और ये दावत इस्लामी है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ग्रुप बंदियां नहीं है, फड्डेबाजियां, लड़ाई झगड़े, अराकीन शूरा इत्तिफाक राय से अल्लाह की रहमत से चल रहे हैं। वरना 4 आदमियों की अंजुमन होती है, इनमें फड्डे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, ये सब अल्लाह का एहसान है, मेरे रब का करम है, मेरे मुस्तफा की नजर है, मेरे गौस पाक का सदका है, दाता हुजूर की नजर है। और इंशाअल्लाह ये दावत इस्लामी बस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह ये नमाजी बनाओ तहरीक और मस्जिदें बनाओ तहरीक और मस्जिदें भरो तहरीक इंशाअल्लाह हमारी जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह। सुन्नतें आम करें दीन का हम काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। सल्लू अलल हबीब। माशाल्लाह हमारी मजलिस दारुल मदीना के जिम्मेदार हमारे जुबैर मदनी ने भी बड़ा खूब मैसेज किया है कि इनकी जो शोबा है दारुल मदीना वाले, इन्होंने भी अपना जुमा फिक्स किया है। क्या बात है। और खुद अपना चौथे जुमे का इन्होंने नियत का इजहार किया है। ये बड़े तलबा जो हो ना, इनको भी करना चाहिए। जामियातुल मदीना के नाज़िमीन मुदर्रिसीन का कोई अभी तक पैगाम नहीं आया। ये जाएंगे, तलबा भी सफर करेंगे, करते भी हैं माशाअल्लाह करने वाले। लेकिन थोड़ा ये भी है कि इस हमारी इस कैंपेन में बिल्कुल ये नहीं कि मजबूती के साथ शरीक हो जाएंगे ना। और ये भी अगर ये जोर लगाए ना, तलबा टेंशन फ्री होते हैं आमतौर पे। बड़े होते हैं ना जो शादीशुदा, बच्चों के टेंशन, तो बच्चों की अम्मी बीमार, तो घर में तो कमाई, तो रोजगार। तलबा को रोजगार का तो आमतौर पर मसला होता नहीं है, ये पढ़ते होते हैं तब। और जो मुकीम तलबा है वो तो ज़ाहिर को खाते भी घर पे नहीं है, ये यही खा रहे होते हैं जामियातुल मदीना में। इनके पास तो टाइम होता है, टेंशन कम होता है इन लोगों को, तलबा किराम को, असातिज़ा किराम, नाज़िमीन, तलबा किराम और दीगर जो अमला, हमारे अइम्मा मसाजिद, मुअज्जिनीन, जो भी दावत इस्लामी के भी तो बहुत सारे हैं ना। और जो दावत इस्लामी की तरकीब में अगर नहीं है तो वो भी हैं, तो हमारे तो बहुत सारे हैं ना। जो भी आशिक रसूल है वो हमारा, हम उनके। सब मदनी काफिलों में सफर करो, इमाम साहिबान भी सफर कर सकते हैं। अगर कहीं और नहीं भी जा सकते तो फिर भी अपनी मस्जिद में या पड़ोस की मस्जिद में जहाँ तरकीब बन जाए, वहाँ जदवल के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक क़याम फरमाए, नमाजियों को भी रोक ले, घर नहीं जाना, बस वो मस्जिद में ही रहना है और अपना जो भी शेड्यूल है उसको चलाना है। तो यूं मस्जिद मस्जिद मदनी काफिले इमाम साहिबान भी कर सकते हैं। और जो जा सकते हैं भले बेशक जाएं, जाने में फायदा ज्यादा है, लेकिन ना होने से होना अच्छा है। अपनी मस्जिद में ही काफिला ठहराना है, खुद ही तैयार भी खुद करे। इमाम बोले कि मैं रुकूंगा 3 दिन, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ मुक्तदी तैयार हो भी जाएंगे, कोशिश करेंगे तो सब मदीना मदीना मीठा मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह कोर्स, मजलिस, इमामत कोर्स, ये सब भी मैदान में आ गए हैं और नियतों की धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और 2-2 मदनी काफिले करने की भी नियत, हाजी वकारुल मदीना ने भी 2 मदनी काफिले की नियत भेज दी है। मदारिसुल मदीना के कारी साहिबान और नाज़िमीन भी क्यों महरूम रहे? अब इनके इंतजार है। हाँ, ये भी माशाल्लाह, इनमें भी एक से एक हीरे हैं। दीनी काम के मतलब शायकीन इनमें भी होते हैं। आपने भी देखे, मैंने भी देखे माशाल्लाह कि ये लोग भी उठेंगे सब मिलकर। देखो मुकाबला सख्त है, शैतान को पछाड़ना आसान नहीं है, इसने बड़ा तंग किया है। हमारे खून में रगों के साथ तैर रहा है। और ये जरूरी नहीं कि हम इसको पछाड़ दें तो ये रहेगा, इसको अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तो ये मतलब हम ज़ाहिर है इनका जितना हो सकेगा मुकाबला करेंगे। मुकाबले का माना ये कि हम गुनाहों से बचेंगे, नेकियां करेंगे। और शैतान के ये 2 काम है
کہ یہ نیکیوں سے روکتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. اب گناہ میں کفر بھی شامل ہے. تو یہ سب کر رہی ہے، شیطان کروا رہی ہے. ہم انشاءاللہ شیطان کے نہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام بن کے رہیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مدارس جامعات المدینہ اب اس وقت تو شاید آرام فرما رہے ہوں گے، تو یہ بھلے آپ تیاریاں کریں سفر کی، اور آئندہ ہفتے پھر آپ کا ڈنکا بجائیں گے انشاءاللہ پیغامات ملے تو. آپ مایوس نہ ہو. دعوت اسلامی آپ کی ہے، مدنی چینل آپ کا ہے، مدنی مذاکرہ بھی آپ کا ہے. ہم لوگ تنخواہ دار تو، میں تو کوئی تنخواہ دار تو ہوں نہیں کہ یہ کیوں بولا اور وہ کائے کو بولا. ہم تو ہیں مطلب دعوت اسلامی میری ہے، میں دعوت اسلامی کا ہوں الحمدللہ. مدنی چینل بھی میرا ہے، میں مدنی چینل کا ہوں. ماشاء اللہ، یہ ملک اور بیرون ملک سے بھی مدنی قافلوں کی بھرپور نیتیں، اور مدرسۃ المدینہ والوں کا بھی سلسلہ کو شروع ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی پھر پوری تفصیل بنا کر ہم انشاءاللہ ورلڈ وائڈ ہے مدنی قافلے. کا لیے پاکستان کے لیے تو ہے نہیں، ساری دنیا میں ہر جگہ مدنی قافلے سفر کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. ہم زور لگاتے رہیں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا بڑھیں گے اتنا انشاءاللہ دین کا کام بھی بڑھے گا. ہماری ذاتی کو اس میں ذرا کہ کیا غرض و غایت اور کیا آمدنی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. جتنا کام بڑھے گا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ بھی اعلان کرنے والے ہیں جمعے کا کہ فلاں جمعہ میرا دکھایا انشاءاللہ؟ کیا اللہ جیسے نیند سے اٹھے گا. تحریک چل رہی ہے، ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے کئی نیتیں بھیجی ہیں. محمود نے دی اور وہ یونس بھائی تقریباً 12 نعت خواہ دے چکے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا لسٹ بنا کر آپ کی بارگاہ میں پھر پیش کر دیجئے ایک ساتھ، یعنی جس میں آپ بھی شریک ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. حاجی شبیر کو بھی لے لینا انشاءاللہ. وہ تو سب سے پہلے بڑے پرکشش ہیں، انہوں نے ایک دور میں بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ کابرین جائیں گے نا ہماری مجلس کے، تو اساخرین پیچھے پیچھے ہوتے ہیں عام طور پہ. لبیک انت فیہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر، اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما. تمام انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار. امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے پروردگار ہم سے ہمیشہ 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 کے دراز ہی ہو جا. یا الہ العالمین گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں صحت عطا فرما. ہمارے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما. کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے. کرونا وائرس کے مریض بھی ٹھیک ہو جائے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو. نرینہ اولاد کے طلبگار بھی بیٹوں سے محروم نہ رہیں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں نکل آئیں. الہ العالمین
मजलूम कैदी रिहा हो जाए। या अल्लाह जिन्होंने मदनी काफिलों के लिए नियतें की, दिन भी मुकर्रर किए, इन्हें दवाम नसीब हो, इस्तिकामत हिदायत हो। या अल्लाह इनकी नियतों में तजल्जुल ना आए, ये जमे रहें और मदनी काफिलों के मुसाफिर बने रहें और खूब खूब तेरे दीन का काम बढ़े, तेरे महबूब की सुन्नतें आम हों, इश्क रसूल के जाम भर भर के हमारे मदनी काफिले तकसीम करते चले जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूँगा जमाअत, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, हो सारे नवाफिल अदा या इलाही, हो सारे नवाफिल अदा या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही, वो सीने मिजाज तमस्खुर की खसलत, वो सीने मिजाज और तमस्खुर की खसलत से अत्तार को तू बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے بھی ناظمین اور ابھی مرکز الاولیاء سے حاجی یافور نے اطلاع دی کہ ہمارے 13 ناظم اعلیٰ میں سے 9 نے ہر ماہ جمعہ جو ہے انہوں نے فکس کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے مدینہ کی۔ اور بھی ایک کراچی کے ہمارے ناظم ہیں، انہوں نے تو 4 جمعہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کی ہے حاجی بغداد۔ ماشاءاللہ بھئی یہ تو جا نہیں سکتے نا، لیکن کٹوتی کرا کے جا سکتے ہیں۔ اچھا واہ، شاید مجلس کی اس پہ ہوگا کہ ہاں نہیں وہ کٹوتی کریں گے تو نظام بھی تو چلنا ہے نا مدرسوں کا، جیسے وہ تو بعض اوقات نعمل بدل ہوتا ہے، اب تو ٹیلی فون پہ کام بھی اکثر ہوتے ہیں، تو یوں ممکن تو ہے، اللہ استقامت دے، یعنی فرسٹ نمبر لے گئے نا یہ تو ان مانو کر تو۔ دارالمدینہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی جلدی جلدی پیغام دے دیا تھا۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔